بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، گزشتہ دن جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ صفات لازمہ کے متعلق تھا، اور ہم نے اس میں جو ہے وہ صفات لازمہ کی جو ہے وہ مزید اقسام پڑھی تھی۔ ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ صفات لازمہ کی جو 17 اقسام ہیں ان کے نام صرف دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمس، نمبر 2 جہر، نمبر 3 شدت، نمبر 4 رخوت، نمبر 5 استعلاء، نمبر 6 استفحال، نمبر 7 اطباق، نمبر 8 انفتاح، نمبر 9 اطلاق، نمبر 10 اسمات، نمبر 11 صفیر، نمبر 12 قلقلہ، نمبر 13 لین، نمبر 14 انحراف، نمبر 15 تقریر، نمبر 16 تفشی، نمبر 17 استطالت۔ تو ہم نے آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ نمبر 9 سے شروع کریں گے، اطلاق سے، صفت اطلاق اور صفت اسمات۔ اس طریقے سے آج ہم چلیں گے اور آخر تک انشاءاللہ صفت استطالت تک جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کو جو ہے وہ نام بھی آپ کو اچھے سے یاد ہونے چاہیے، اور اس میں آپ کو یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ یہ جو پہلی 10 صفات ہیں یہاں تک اسمات تک، اس میں ہر جوڑا جو ہے وہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ہمس اور جہر یہ ایک جوڑا ہو گیا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، یعنی جو ہمس میں حروف پائے جائیں گے وہ جہر میں نہیں پائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ بالکل اس کی ضد ہوگی۔ اور اس طریقے سے دوسرا سیٹ ہے شدت اور رخوت۔ جو شدت میں حروف پائے جائیں گے وہ حروف رخوت میں نہیں پائے جائیں گے، اور جو رخوت میں پائے جائیں گے وہ شدت میں نہیں پائے جائیں گے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسرا سیٹ ہے استعلاء اور استفال، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ چوتھا سیٹ ہے اطباق اور انفتاح، یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ آج ہم پڑھیں گے یہاں سے اطلاق اور اثبات، یہ پانچواں سیٹ ہے اور آخری سیٹ ہے جس میں ازداد ہیں، یہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ ضدیں ہیں۔ اس کے بعد جو آگے 11 سے لے کر 17 تک ہے، ان کی آگے ضد نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان میں جو حروف پائے جائیں گے ان کی کوئی اور مخالف، ان کی مقابلے میں کوئی ضد موجود ہوگی جس میں باقی حروف وہ جو ان میں پائے جا رہے ہیں ان کے علاوہ باقی حروف جو ہے وہ دوسرے صفت میں پائے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ان میں جو ہے وہ 11 سے لے کر 17 تک جو جو حروف ان صفات میں پائے جائیں گے بس وہی جو ہے وہ حروف جو ہے وہ شامل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم جو ہے وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں نمبر 9 سے۔ جی، تو نمبر 9 جو ہماری صفت ہے وہ ہے صفت اطلاق۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ تیز، سب سے پہلے اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا معنی ہے تیز روانی اور پھسلنا۔ تعریف یہ ہے کہ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو مزلقہ کہتے ہیں۔ یہ حروف زبان اور ہونٹ کے کنارے سے بہت سہولت کے ساتھ جلدی سے ادا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی پھسلتے ہوئے بہت سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ یہ حروف ادا ہو جاتے ہیں۔ اس صفت کے اندر جو حروف پائے جاتے ہیں وہ کل 6 حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ جن کا مجموعہ فر من لبن ہے، یعنی فا، را، میم، نون، لام اور با۔ یعنی یہ حروف، ان کے اندر صفت اطلاق پائی جاتی ہے، یعنی یہ حروف جو ہے وہ آسانی سے، جلدی سے، سہولت کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک جو ہے وہ مثال پڑھتا ہوں، جیسے قل۔ اب دیکھیں قل، یہاں پر لام ہے نا، فر من لب لام، تو یہاں پر دیکھیں قل، آپ نے قل پڑھا تو لام جو ہے وہ دیکھیں آپ کو کوئی لام کو جو ہے وہ وقف کرنے میں کوئی مشقت پیش نہیں آئی ہے، آسانی سے جو ہے وہ ادا ہو گیا۔ اسی طریقے سے یا علم، یا علم دیکھیں آپ نے پڑھا تو آپ آسانی سے جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو صفت ہے اس میں جو ہے وہ حروف آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے حروف جو ہے وہ اسمات میں داخل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ صفات ایک دوسرے کی ضد ہے، اور یہ پانچواں جوڑا ہے جو آخری جوڑا ہے جو جس میں ازداد موجود ہیں، ایک دوسرے کی ضد موجود ہے۔ تو اصلاحات کی جو ضد ہے وہ ہے اسمات۔ اسمات میں ہے خاموش کرنا، جماؤ اور مضبوطی۔ دیکھیں اوپر تھا پھسلنا، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ادا ہونا، جبکہ یہاں پر ہے خاموش کرنا، جماؤ اور مضبوطی، ٹھیک ہے؟ تو جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو مثبتہ کہتے ہیں۔ یہ حروف اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مضبوطی بھی ہوتی ہے مخرج کے اندر، اور جماؤ کے ساتھ جو ہے وہ ٹھہر 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 کے جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آسانی اور جلدی سے ادا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ مزلقہ کے سوا باقی 23 حروف مثبتہ کہلاتے ہیں، جیسے صاد، ضاد، قاف وغیرہ، ٹھیک ہے؟
اس کی مثال سے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ جو ہے وہ مشقت ہوتی ہے، یا تھوڑی سی رکاوٹ جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی گرانی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کبرت، کبرت. اب دیکھیں تا پر آپ جب وقف کر رہے ہیں، تا کو ساکن کر رہے ہیں تو تھوڑی سی جو ہے مشقت آ رہی ہے، کبرت. جبکہ اوپر مثال پر تھا یا علم، آسانی سے ادا ہو گیا میم. جبکہ یہاں پر کبرت، یہ دیکھیں. تو اسی طریقے سے لم یتخذ ولدا، خذ. اب ذال جو ہے وہ دیکھیں، ہم جب اس پہ وقف کر رہے ہیں یا اس کو ساکن کر رہے ہیں تو کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی جو ہے وہ مشقت محسوس ہو رہی ہے، یا تھوڑی سی رکاوٹ جو ہے محسوس ہو رہی ہے. جیسے لم یتخذ، لم یتخذ، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے مقابل جو ہے وہ صفت ہے، صفت اسمات. اچھا جی، اس کے بعد آگے ہیں صفات لازمہ غیر متضادہ، یعنی جن کی ضد موجود نہیں ہے، جن کے مقابل اپوزٹ، ان کا مخالف کوئی موجود نہیں ہے. تو یہ صفات بھی انشاءاللہ ابھی ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلے تعریف پڑھ لیتے ہیں. وہ صفات جو ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، ایسی صفات 7 ہیں. اس میں سے پہلی صفت ہے صفیر، ٹھیک ہے، صفت صفیر. اس کے معنی جو ہے وہ سیٹی اور آواز کی تیزی کے آتے ہیں. تعریف کیا ہے؟ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو صفیریہ کہتے ہیں. ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز تیز مثل سیٹی کے نکلتی ہے. کیونکہ سیٹی کو بھی صفیر کہا جاتا ہے، چڑیا کو بھی جو ہے وہ صفیر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی آواز میں بھی جو ہے وہ ایک سیٹی پانا اور تیز جو ہے وہ ہوتی ہے. اس وجہ سے بھی جو ہے وہ اس صفت کا نام بھی ہم نے صفیر رکھ دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بھی جو ہے وہ ایک سیٹی کی طرح کی جو ہے وہ آواز نکلتی ہے. ایسے حروف صرف 3 ہیں جن میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے، وہ ہے صاد، زا اور سین. جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں بسم اللہ، بس. تو یہ دیکھیں سیٹی کی آواز نکل رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ان حروف کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نکل رہی ہے. جیسے اسی طریقے سے ہے واللہ عزیز ذن انتقام، ٹھیک ہے، عزیز، عزی، ٹھیک ہے. تو زا. تو یہ جب ہم حروف ادا کرتے ہیں اس طریقے سے صاد، صاد، تو ان حروف کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نکلتی ہے. اسی لیے ان حروف کو کہتے ہیں صفت صفیر. ان کے اندر یہ والی صفت ہے سیٹی والی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے قلقلہ، ٹھیک ہے. قلقلہ جو ہے وہ اس کے معنی ہے حرکت دینا، جنبش دینا، ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ اس کی تعریف کیا ہے؟ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں. ان حروف کو حالت سکون میں ادا کرتے وقت مخرج کو حرکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مخرج کے اندر کچھ جنبش سی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی نکلتی ہے، ٹھیک ہے. تو اور یہ ہم نے حروف پڑھے تھے، 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ قطوب جدن ہے، قاف، قا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے. ان حروف میں جو ہے جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو ان میں جو ہے وہ قلقلہ ہوتا ہے، یعنی آواز میں جو ہے وہ مخرج کے اندر آواز میں جنبش ہوتی ہے، حرکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں حرکت سے مراد زبر زیر پیش والی حرکات مراد نہیں بلکہ ہلانا مراد ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے، وہ آپ نے یاد رکھنی ہے، نوٹ کے طور پر اس کو یاد رکھ لیں یا فائدے کے طور پر یاد رکھ لیں، کہ جو قاف ہے، جب اس پر جب یہ ساکن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان پر اس وقت جو ہے وہ قلقلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ ان میں قلقلہ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بنسبت اس کے کہ جب ان کے اوپر شد آ جائے، ٹھیک ہے. جب ان کے اوپر شد آ جاتی ہے تو اس وقت ان پر قلقلہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور تھوڑا تھوڑا وقت بھی زیادہ لگتا ہے اس پہ، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر مثال پڑھتے ہیں، جیسے قاف کی مثال لے لیتے ہیں، جیسے وقرن، وقرن. اب قاف یہاں پر ساکن ہے تو وقرن، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے قدرن، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اجرن. اسی طریقے سے القطر، القطری، ٹھیک ہے، یا القطرو. اسی طریقے سے کبرن، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں ان سب جگہوں پر جو ہے وہ قلقلہ ہو رہا ہے اور یہ سارے حروف ساکن ہیں. لیکن اگر انہی حروف کے اوپر جو ہے وہ اگر جزم تو ہم نے پڑھ لی، مثال اگر شد آ جائے تو پھر ان پہ قلقلہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر بالحق. اب دیکھیں دیر بھی زیادہ لگ رہی ہے اور قلقلہ بھی زیادہ ہو رہا ہے، بالحق، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بالحج. اس طریقے سے ہم سورۃ اللہب لے لیتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں عام، تبت یدا ابی لہب وتب، وتب. ٹھیک ہے، دیر بھی لگی اور اس کے بعد قلقلہ بھی زیادہ ہوا، ٹھیک ہے. بنسبت اگلی آیت میں دیکھیں، اگلی آیت میں جو ہے وہ شد نہیں ہے بلکہ جزم ہے، تو وہاں پر ابھی قلقلہ ہم تھوڑا کم کریں گے. جیسے
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کسب، ٹھیک ہے، کسب، اور اوپر ہم نے کیا کہا تھا، وتب، وتب، دیر بھی زیادہ لگی تھی، قلقلہ بھی زیادہ ہوا تھا، اور یہاں پر کسب، کسب، یہاں پر جو ہے وہ دیر بھی نہیں ہم نے لگائی، اور قلقلہ بھی جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے بنسبت جو ہے وہ جزم کے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب ان حروف کے اوپر جزم آ جاتی ہے تو ان پر قلقلہ اس وقت بھی ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، بنسبت جب ان حروف کے اوپر شد آ جاتی ہے تو ان پر تھوڑی دیر بھی لگتی ہے اور ان پر قلقلہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی صفت ہے صفت لین، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نرم ہونا۔ تعریف کیا ہے؟ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف لین کہتے ہیں۔ ان حروف کو مخرج سے ایسی نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ان پر مد کرنا چاہے تو کر سکے، ٹھیک ہے، ان کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے۔ ایسے حروف صرف دو ہیں، واو ساکن اور یا ساکن، جب ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے پڑھے تھے حروف مدہ پڑھے تھے اور آپ نے حروف لین پڑھے تھے، ٹھیک ہے، تو حروف مدہ کی تعریف تو ہم نے پڑھ لی تھی کہ حروف مدہ میں کیا ہوتا ہے، وہ تین حروف ہیں اور حروف لین جو ہے وہ دو حروف ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ حروف مدہ جو ہے وہ تین ہے، حروف لین دو ہیں۔ حروف مدہ ہے الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتی ہے، اور واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتی ہے، اور یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے۔ جبکہ حروف لین جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ دو ہیں، واو لین اور جائے لین۔ واو میں کیا ہوتا ہے، واو ساکن ہوتی ہے اس سے پہلے زبر ہو تو واو لین، یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، حروف مدہ کو اور حروف لین کو، ان دونوں کو یاد رکھنا ہے۔ اچھا جی، اب ہمیں ان کی تعریف پڑھی ہے کہ یہ نرمی سے جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان پر مد کرنا چاہے تو مد کر سکے، تو مطلب یہ ہے کہ ان کی تفصیل جو ہے وہ مزید مد کے اندر جو ہے وہ ہم پڑھیں گے بھی۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ہے خوف، ٹھیک ہے، نرمی سے بالکل نرمی سے ادا کر رہے ہیں، خوف، ٹھیک ہے، خوف، صیف، جیسے لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ تو سورۃ القریش میں جو ہے وہ ساری جگہوں پر جو ہے یہی آخر میں جب ہم وقف کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر حروف لین ہی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہماری اگلی صفت ہے وہ ہے صفت انحراف، ٹھیک ہے، صفت انحراف، اس کا معنی ہے ہٹنا اور مائل ہونا، ٹھیک ہے، یعنی جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو منحرفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جن حروف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو صفت منحرفہ کہتے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت دال کی ادائیگی میں را کے مخرج کی طرف اور را کی ادائیگی میں لام کے مخرج کی طرف میلان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت لام کی ادائیگی میں را کی طرف اور را کی ادائیگی میں لام کی طرف جو ہے وہ مخرج کی طرف ملان ہو جاتا ہے۔ ایسے حروف دو ہیں، لام اور را، اس میں آپ نے جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ انتہائی جو ہے وہ قریب المخرج ہے، بالکل جو ہے وہ قریب مخرج آپ نے پڑھا تھا، اس میں جو ہے وہ لام کو ادا کرتے وقت آپ کے جو ہے وہ تین دانت اور اسی طریقے سے داڑ بھی جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور را میں جو ہے وہ صرف داڑ کم ہو جاتی ہے، باقی تین دانت وہی والے لگتے ہیں جو لام میں لگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ بالکل قریب المخرج ہے، اسی وجہ سے ان میں ملان ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ لام کو ادا کرتے وقت لام، لام، ٹھیک ہے، را، را اور لام، تو را کو ادا کرتے وقت آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آواز پیچھے سے جو ہے وہ آگے کی طرف آتی ہے، را، را، ٹھیک ہے، پیچھے سے آگے کی طرف آتی ہے، اور لام کو ادا کرتے وقت آپ کی بات آگے سے جو ہے پیچھے کو جاتی ہے۔ اس چیز کا بھی جو ہے آپ خیال رکھ لیں گے تو آپ کافی حد تک جو ہے وہ اس حرف کو جو ہے وہ اچھے سے ادا کر سکیں گے۔ اس کے بعد آگے آگے والی جو ہماری صفات ہیں اس میں ہے تقریر، ٹھیک ہے، تقریر کا مطلب ہوتا ہے دہرانا، تکرار، ٹھیک ہے، اس کو صفت تکرار بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کسی بات کو بار بار دہرانا، یعنی یہ صفت صرف را کی ہے، یعنی یہ والی صفت جو ہے وہ صرف را کے اندر پائی جاتی ہے۔ ان کے ادا کرتے وقت زبان میں لرزہ، کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ادا کرتے وقت زبان کے اندر کپ کپاہٹ جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے، اس وقت میں تکرار کی مشابہت ہو جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے، اگرچہ اس پر تشدید بھی ہو، اس لیے کہ
وہ پھر بھی ایک ہی حرف ہے، جیسے ار، ٹھیک ہے، ار، اب اس طریقے سے الرحمہ، الرحمہ۔ اب یہاں پر اگر ہم اپنے مخرج زبان کو جو ہے وہ ہٹائیں گے، پھر لگائیں گے، ہٹائیں گے، پھر لگائیں گے، تو یوں سمجھیے کہ وہ آپ ہر دفعہ الگ الگ حرف جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، جبکہ آپ پڑھتے وقت صرف آپ نے ایک حرف پڑھنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تکرار۔ تو اس میں بعض اوقات جو ہے وہ پڑھتے وقت یہ خاص طور پر اس وقت ہوتا ہے جب ہم پڑھتے وقت زور لگا دیتے ہیں، جیسے ار، ار، یہ دیکھیں ار۔ اب ہماری زبان جو ہے وہ ایک کپ کپی سی تاری ہو گئی ہے، وہ بار بار جو ہے وہ لگ رہی ہے، ہٹ رہی ہے، لگ رہی ہے، ہٹ رہی ہے، تو یہ تکرار ہو رہا ہے، یعنی کہ ہر دفعہ ایک نیا حرف جو ہے وہ نکل رہا ہے، جبکہ ہم تلاوت کرتے وقت ایک حرف کو ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صفت کو جو ہے وہ آپ نے خیال رکھنا ہے، اور یہ خاص طور پر جب ہم زور نہیں لگائیں گے تو پھر ہماری یہ صفت اچھے طریقے سے ادا ہو جائے گی، جیسے ار، 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 ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے الرحمہ، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اس پہ اس طریقے کا آپ نے جو ہے وہ ادا کرنا ہے، اس میں تکرار نہیں ہونا چاہیے، یعنی بار بار آپ کی زبان ہٹ کے جو ہے بار بار نہیں لگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آپ نے جو ہے یہاں پر خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے صفت تفشی، یعنی پھیلنا، ٹھیک ہے، تعریف یہ صرف شین کی ہے، اس کے ادا میں آواز منہ کے اندر پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے اش، ٹھیک ہے، اش۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس میں جو ہے وہ سیٹی کی آواز آ رہی ہے، سیٹی کی آواز تھی س، یہ دیکھیں سین، صاد، ذا، ٹھیک ہے، یہ سیٹی کی آواز تھی اش۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ پوری جو ہے وہ منہ کے اندر پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آواز جو ہے وہ ہوا دونوں جو ہے وہ منہ میں جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے منفوش، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ موڑنی نہیں ہے، اس میں آپ نے اپنی زبان کو، ٹھیک ہے، جیسے منفوش، اس بات ہوتا ہے کہ وہ سامنے والی زبان کے جو کنارہ ہے اس کو موڑ کے تعلق سے لگا دیتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں خرابی کیا لازم آتی ہے، خرابی یہ لازم آتی ہے کہ پھر یہ جو ہے وہ زبان اٹھنے کی وجہ سے نا موٹی ہو جاتی ہے، شین، اش، آپ دیکھیں گے بھی اش، اب میں دیکھیں موٹی شین لگ رہی ہے، تو اس میں جو ہے وہ موٹا نہیں کرنا ہے اس کو، اس لیے جو ہے وہ اس میں آپ نے جو ہے وہ زبان جو ہے وہ بالکل آپ نے اپنی جگہ پر رکھنی ہے، اس میں جو ہے وہ آپ کی جو زبان کا درمیان ہوتا ہے وہ تعلق کے ساتھ جا کر لگتا ہے، اش، ٹھیک ہے، اش، اور پھر آپ کی آواز اور آپ کی جو ہے وہ ہوا جو ہے منہ میں پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ صفت جو ہے وہ صفت تفشی ادا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے صفت استطالت۔ صفت استطالت کا معنی ہے دراز کرنا، لمبا کرنا۔ یہ صفت صرف ضاد کی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ادا میں اس کا مخرج جتنا طویل ہے، پورے مخرج میں آواز جاری رہنے سے آواز بھی طویل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہے وہ مخرج طویل ہے تو آواز نے ہمارا جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے کی طرف آنا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو جو جب ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آواز بھی جو ہے وہ طویل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے اوز، 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 ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں آواز جو ہے وہ، کیونکہ اس میں ہماری ساری داڑیں جو ہے وہ لگ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، زبان کا کنارہ جو ہے وہ، جو زبان کا کنارہ ہے وہ جو ہے وہ نواجس پہ بھی لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور طواہن پہ بھی لگ رہا ہوتا ہے اور سواہق پر بھی لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں آواز جو شروع ہوتی ہے وہ جو ہے وہ تدریجاً آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے نواجس سے، ٹھیک ہے، یعنی بالکل آخری دار جس کو مکل دار کہتے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ آواز شروع ہوتی ہے، پھر آگے آتی آتی جو ہے وہ طواہن پہ آتی ہے، پھر آگے آتی زواہق پر آتی ہے، پھر وہاں جا کر جو ہے وہ آواز ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے چونکہ اس کا مخرج جو ہے وہ بڑا ہے، آواز نے تدریجاً آہستہ آہستہ جو ہے وہ نواجس یعنی عقل دار سے آنا ہوتا ہے زواہق تک، اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا مخرج طویل ہے، تو اس وجہ سے آواز بھی اس میں جو ہے وہ طویل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ولا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس میں جو ہے وہ آواز میں طوالت آ جاتی ہے۔ تو یہ اس میں جو پائی جا رہی ہے وہ کون سی صفت ہے، اس کو ہم کہیں گے صفت استطالت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک جو تھا وہ ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا، جو ہم نے صفات پڑھی تھی الحمدللہ وہ ہماری صفات مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے، 17 کی 17 صفات تھی ہماری، وہ الحمدللہ مکمل ہوگی۔ 10 صفات ایسی تھی جس کے مقابلے میں جو ہے وہ، یعنی کہ دوسری صفات بھی تھی، ازداد بھی تھی، ان کی مخالف صفت بھی تھی، اور باقی 7 جو ہے ان کی مخالف صفت کوئی نہیں تھی۔ اب جو ہے کچھ سوال ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، جسے جو ہے وہ ہمیں سبق میں اور آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ذہن میں جو ہے وہ آ سکتا ہے کہ یہ 7 صفات میں جن حروف میں یہ صفات نہ ہوں ان میں ان کی
ضد ضرور ہوگی، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اوپر پڑھا تھا، ہمس کے مقابلے میں جاہر تھی، ٹھیک ہے، شدت کے مقابلے میں رغبت تھی، اسی طریقے سے ہم ان میں بھی تو بنا سکتے ہیں نا، کہ اس صفت کے اندر جو ہے، مثال کے طور پر جو آپ کے سامنے استطالت لکھا ہوا ہے، استطالت والی صفت جو ہے وہ ذات میں پائی جا رہی ہے، اس کے علاوہ جو بھی حروف ہیں وہ اس کے مخالف صفت میں جو ہے وہ پائے جا رہے ہیں، یا آپ اس کو نام بھی دے سکتے ہیں، عدم استطالت والے میں جو ہے وہ پائی جا رہے ہیں، یہ تو یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو جوڑا کیوں نہیں بنایا؟ اس طرح اوپر جوڑا بنایا، اس کا بھی بنا سکتے تھے، مثلا ذات میں استطالت ہے، تو مثال میں بھی یہی دی میں نے، جو میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے، مثلا ذات میں بھی استطالت ہے، تو باقی سب حروف میں عدم استطالت ہوگا، تو پھر صفات متضادہ اور صفات غیر متضادہ میں کیا فرق رہا؟ ٹھیک ہے، تو یہ سوال ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے، وہ سوال جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے کہ صفات متضادہ، ہر صفت کی ضد کا کوئی نہ کوئی نام ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمس ہے اس کے مقابلے میں جہر آتی ہے، شدت ہے اس کے مقابلے میں جو ہے وہ رغبت آتی ہے، تو جو صفات جن کی ازداد موجود ہے ان میں ہر ایک کا جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ نام ہے، اور اس کی الگ الگ تعریف بھی ہے، مگر صفات غیر متضادہ میں کسی کا نام نہیں ہے، البتہ خود سے جو ہے وہ فرض کرنے سے وہ نام نہیں بن جاتا، ہم نے خود فرض کیا ہے نا، اس میں عدم استطاعت ہے تو ہم نے خود فرض کر لیا، خود تو ہم ایک کے جو ہے وہ ہزار نام ہی فرض کر سکتے ہیں، تو ہم کہیں گے بھائی یہ ساری اس میں ازداد ہیں، تو بتا رہے ہیں خود سے فرض کر لینے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا، جو حقیقت میں ہو اور اس کی تعریف بھی جو ہے اس پر صادق آ رہی ہو، پھر جا کر ہم جو ہے وہ مانیں گے کہ بھائی اس کی ضد موجود ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ آپ کا سوال جو ہے وہ ان صفات میں نہیں بنتا۔ اگلا فائدہ ہے کہ حروف کے مخارج اور صفات لازمہ میں کوتاہی ہونے سے جو غلطی ہوتی ہے، فن تجوید کا اصل مقصد انہی غلطیوں کو دور کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مخارج ادا کرتے وقت ہم جو غلطی کرتے ہیں، یعنی زبان کو جہاں پر لگانا ہو وہاں سے، جہاں سے اس کی جگہ ہے نکلنے کی حرف کو وہاں سے نہ نکالے، اس کو مخارج کہتے ہیں، اور صفات میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آواز کو جو ہے وہ جار جاری رکھنا، آواز کو بند کر دینا، سانس کو جاری رکھنا، سانس کو بند کر دینا، مضبوطی سے ادا کرنا، ٹھیک ہے، نرمی سے ادا کرنا وغیرہ، یہ ساری صفات ہیں، ٹھیک ہے، موٹا پڑھنا، باریک پڑھنا، یہ ساری جو ہے وہ صفات ہوتی ہیں، تو بتا رہے ہیں کہ فن تجوید کا اصل مقصد جو ہے وہ مخارج میں جو غلطی ہوتی ہے اور صفات میں جو غلطی ہوتی ہے، اصل مقصد فن تجوید کا جو ہے وہ ان غلطیوں کو دور کرنا ہے، اس لیے مخارج اور صفات کا بیان جو ہے باقی سب قواعد سے جو ہے وہ مقدم کیا، سب سے پہلے جو ہے وہ ان کو لے کر آئے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے صفات عارضہ کے متعلق جو ہے وہ قاعدے آئیں گے، وہ دوسرے درجے میں ہیں، یعنی اس کے بعد جو ہے ابھی ہم نے صفات لازمہ پڑھی ہے نا، اس کے بعد ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد صفات عارضہ پڑھیں گے، تو وہ اس کے اندر سارے پھر قواعد آئیں گے، جو ہے وہ غننے کے قاعدے، مد کے قاعدے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ را کو موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، لام کو موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اخفا کرنا ہے کہاں پر، ٹھیک ہے، تو یہ سارے قواعد جو ہیں وہ بعد کے درجے کے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ دوسرے درجے کا ہے، پہلے درجے کا تعلق جو ہے وہ مخارج اور صفات کا ہے، لیکن عام طور پر جو ہے وہ اس دوسرے درجے کا خیال زیادہ کیا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان قواعد کو ادا کرتے وقت نا آواز کے اندر نغمہ اور خوشنمائی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور لوگ نغمے کا ہی خیال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن صفات لازمہ میں جو ہے وہ نغمہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس وجہ سے جو ہے وہ صفات لازمہ اور مخارج کے اندر جو ہے وہ توجہ بھی کم دی جاتی ہے، تو ہمارے جو ہے اس پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے اہم ہے کہ وہ مخارج ہمیں آنے چاہیے، اور اس کی ہمیں جو ہے وہ مشق کرنی چاہیے، اور صفات کو اچھے طریقے سے یاد کرنا چاہیے، اس کی مشق کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، نہ کہ جو ہے وہ غنہ اخفا یا مد کی طرف دھیان دے کر ان میں آواز کو اٹھاؤ چڑھاؤ اور خوبصورت بنانے کی طرف ہمارا دھیان ہو، اور لفظ جو ہے وہ ہم جب پورا ہمارا ادا ہو جائے، حروف کو ملا کر جب ہم لفظ ادا کریں تو وہ لفظ ہمارا صحیح سے ادا نہ ہو تو کیا فائدہ ہے ایسی آواز کا، اور ایسے جو ہے وہ نغمے کے ساتھ پڑھنے کا، ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کی زیادہ توجہ مخارج کی طرف ہونی چاہیے اور صفات کی طرف ہونی چاہیے، جب یہ ٹھیک ہو جائے پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ آواز کی طرف جو ہے وہ توجہ لے جائیں کہ آواز کو کیسے اٹھانا ہے اور کیسے بٹھانا ہے، کیسے خوبصورت بنانا ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ اگلا فائدہ ہے کہ یہ بات مناسب نہیں کہ تھوڑے سے قاعدے پڑھ کے اپنے آپ کو کامل اور دوسرے کو حقیر سمجھ لینا، ٹھیک ہے، اور ان کی نماز پر فاسد کا حکم لگا دینا، یا پھر کسی کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھنا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے چونکہ مخارج ہم نے پڑھ لی ہے،
تو مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے، یہ شیطان جو ہے وہ ذہن میں ڈال دیتا ہے، تو ہمیں پہلے ہی جو ہے وہ محتاط رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو انسان جو ہے وہ جو مخرج کا پتہ لگ گیا، ٹھیک ہے؟ حمزہ ہا عین ہا غین خا کا مخرج پتہ لگ گیا، اور ہم نے جو ہے وہ شین کا مخرج پتہ لگ گیا، اش کی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اجا کا یہاں پر بھی جو ہے وہ آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا کہ بھئی ذات کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری صفات جب ہمیں پتہ لگ گئی، مخارج میں معلوم ہو گئے، پھر ہمیں صفات کا بھی اندازہ ہو گیا۔ اب ایسا نہیں کرنا کہ ابھی اب جو قرآن پڑھ رہا ہو، اب ہم نے اس کا قرآن سننے کی بجائے انہی پہ توجہ دے رہے ہوں کہ بھئی یہ مخارج صحیح ادا کر رہا ہے نہیں کر رہا، یہ صفات کا خیال کر رہا ہے نہیں کر رہا۔ اگر آپ نے اس نے کوئی ایسی صفات ادا نہیں کی ہے، آپ اس کو نماز کے بعد پکڑ لیں کہ بھئی یہ صفات تو آپ نے ادا نہیں کی ہیں، آپ تو قاری ہیں، آپ تو نماز پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ہم نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق سے ہم نے جو ہے وہ اپنے اس قرآن کو جو ہے بہتر کر لیا، ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر بہت زیادہ کوئی غلط قرآن پڑھتا ہے، وہ بھائی بس جو ہے پنجابی میں قرآن پڑھ رہا ہے، نغمے گائی جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ اس کا کوئی مخارج ٹھیک ہے، نہ کوئی ہے، تو پھر اس میں جو ہے وہ احتیاط کر لیں۔ لیکن ایک آدھ جو ہے اگر اس طریقے سے صحیح پڑھ رہا ہے، تو ایسے نہیں ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ غلطیاں نکالنا شروع کر دیں یا پھر اس کے بارے میں بدگمانی اپنے ذہن میں لیں، ٹھیک ہے؟ تو ثواب کی بجائے جو ہے وہ الٹا گناہ نہ کما لیجیے گا، صحیح ہے؟ تو اس چیز کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ آگے ہمارا آخری جو فائدہ ہے، آخری فائدہ یہ ہے کہ ہر فن کو اس کے ماہر سے پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی نہ ہو تو پھر ان سے مشورہ کر کے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ورنہ خود بھی غلط راستے پر چلیں گے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ غلط راستے پر چلائیں گے، تو ضلوا فاضلوا کا مزاج بن جائیں گے کہ خود بھی گمراہ ہو گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ہم پڑھیں تو ہم کوئی نہ کوئی جو ہے وہ استاد ہو، اس استاد سے جو ہے وہ ہم رہنمائی لے کر جو ہے وہ پڑھتے رہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا یا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو وہ میچ نہیں کر رہا ہوتا، تو بندہ ان سے پھر پوچھ لیتا ہے کہ بھئی کون سی کتاب جو ہے وہ آسان ہے، کون سی کتاب جو ہے زیادہ اچھی ہے، کون سی کتاب جو ہے وہ آسان لفظوں میں لکھی ہے، جو ہم اگر خود پڑھیں ہمیں سمجھ میں آ جائے، کافی بہتر ہو جائے ہمارے مخارج، ٹھیک ہے؟ تو ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کتاب آپ کے سامنے ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ بعض کتابیں مشکل ہوتی ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی، تو انسان جو ہے اس کا مطلب غلط سمجھ لیتا ہے، اور یہی کام جو ہے وہ قرآن کی جو ہے وہ خود سمجھنے میں کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی جو ہے مشورہ نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے؟ آپ نہیں پڑھنا چاہتے، مشورہ تو کم سے کم لے لیں کہ کون سی تفسیر پڑھنی ہے، کون سا قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے، تاکہ جو ہے وہ آسان ترجمہ آپ کو بتایا جائے، آسان تفسیر آپ کو بتائی جائے، جو عوام الناس کی سطح پر جو ہے جو سوچ کر یا ان کو سامنے رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے، وہ اس کے ذریعے آپ کو بتایا جائے کہ آپ وہ پڑھیں، تاکہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان جو ہے خود ہی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ خود ہی ہوتا ہے، کہتا ہے میں خود ہی پڑھ لوں گا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھائی پھر اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، یا پھر جو ہے وہ خود اس کا مطلب جو ہے وہ غلط سمجھ لیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ انسان غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر فن کو اس کے ماہر سے پڑھنا چاہیے۔ اگر اس کا فن کا ماہر نہیں مل رہا تو کم سے کم ان سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ ہماری رہنمائی کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کا آپ نے جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ اب جو ہے وہ انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم اس کی جو ہے وہ مشق کریں گے، ہر حرف کو جو ہے وہ الف کو لیں گے، الف کو لے کر جو ہے وہ ان تمام صفات کے اندر دیکھیں گے کہ بھئی کون کون صفت الف کے اندر پائی جا رہی ہے، اس کو پھر ہم نوٹ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم با کو لیں گے، پھر با کو لینے کے بعد پھر تمام صفت کو دوبارہ شروع سے دیکھیں گے کہ جو ہے وہ با جو ہے وہ کون کون سی صفات میں پایا جا رہا ہے، کون کون سی صفات جو ہے وہ با کے اندر پائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم جو ہے وہ پھر سا کی طرف جائیں گے، اس طریقے سے کل ہم الف سے لے کر یا تک جو ہے وہ ہر حرف کے اندر جتنی بھی صفات پائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ کم سے کم 5 تو آپ نے پڑھ لیا تھا، ہر ایک میں لازمی پائی جائیں گی، کسی کسی میں جو ہے وہ 6 پائی جائیں گی، اور را کے اندر اکیلا را ایسا ہے جس کے اندر جو ہے وہ 7 صفات پائی جائیں گی۔ تو کل ہم انشاءاللہ ان سب کو جو ہے وہ اس کی مشق کریں گے، اور اس کو جو ہے وہ ہم خود جو ہے وہ کلاس کے اندر ہی جو ہے وہ الگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔